چاند آسماں پر رمضان کا ہے چمکا، آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو اس بارے میں ہوگی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کتنا بھیانک انجام ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بہت سخت عذاب کا ڈر سنایا گیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ ڈریں اس دن سے جس دن سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرما کر اس سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ تو اے خزانے کا مالک، تو خزانے کا عذاب چکھ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل سے یعنی مال سے خرچ نہیں کرتے، اس میں بخیلی کرتے ہیں، وہ ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے میں آگ کا طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا جس مال میں وہ بخیلی کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے مالدار فقیروں کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں فقیر بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، تیرے ان مالدار بندوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ان کے مال میں جو حق تو نے ہمارا رکھا تھا انہوں نے وہ حق ہمارا ہمیں نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تم کو اپنی رحمت کے قریب کروں گا اور ان امیروں کو اپنی رحمت سے دور کروں گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت میں اس کا مال سخت زہریلا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا۔ علامہ ابن حجر حیتمی نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں مسند بزار کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے، یعنی ان پر فقر و محتاجی کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ جہنم کے تھوہڑ کے پیڑ اور ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح چر رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ اپنے ظلم کا بدلہ پا رہے ہیں، ان پر اللہ نے کچھ ظلم نہیں کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک عبرت ناک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے، کچھ تابعین حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سنان نے ان سے فرمایا، ہمارا ایک پڑوسی انتقال کر گیا ہے، چلو اس کے گھر اس کے بھائی کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کے راوی محمد بن یوسف الفریابی بیان کرتے ہیں
کہ ہم لوگ مرحوم کے بھائی کے پاس تعزیت کے لیے پہنچے۔ اس کے بھائی کو دیکھا بہت زور زور سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ہم نے اس کو تسلی دی، موت سب کو آنی ہے، آج وہ کل ہم، سب کو مرنا ہے۔ ہم اس کو سمجھائے جا رہے تھے لیکن وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے بھائی کے جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، میں اس کے عذاب کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کو تمہارے بھائی کے عذاب کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، جب میرے بھائی کو سب لوگ دفن کر کے چلے گئے تو میں وہیں رک گیا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ سب چھوڑ کر مجھے چلے گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میری نمازیں کہاں گئیں؟ میرے روزے کیا ہوئے؟ میں نے اپنے بھائی کا رونا دھونا سنا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی قبر کو کھول کر دیکھا تو بہت ہی خوفناک منظر نظر آیا۔ میرے بھائی کی قبر میں آگ جل رہی تھی اور اس کی گردن پہ آگ کا طوق نظر آ رہا تھا۔ میرا بھائی قبر کے اندر تڑپ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی محبت میں بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی گردن سے آگ کے طوق کو ہٹانا چاہا، میرا ہاتھ جل گیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا واقعی اس شخص کا ہاتھ جل گیا تھا، اس میں آبلے پڑ گئے تھے۔ اس شخص کے بھائی نے کہا، میں نے جلدی سے قبر پر مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ اسی عذاب کو دیکھ کر اور اب اس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی کا کون سا گناہ تھا جس کے سبب اس کو قبر میں یہ عذاب ہو رہا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، میرا بھائی روزہ نماز اور ساری عبادتیں کرتا تھا، کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کرتا تھا کہ جس کے سبب میں سمجھوں کہ یہ عذاب اسی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ لیکن ہاں، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ محمد بن یوسف فریابی کا بیان ہے کہ اس شخص کی زبان سے یہ بات سن کر بے ساختہ ہماری زبان پہ قرآن مقدس کی یہ آیت آ گئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کا یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، یہ عمل ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخیلی کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ آگ کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں، سوچو کتنا بھیانک انجام ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔